اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ سورہ یونس آیت 35۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ کہہ دیجئے حق کی طرف صرف اللہ ہدایت کرتا ہے، تو پھر بتاؤ جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے جو کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اس آیے مبارکہ میں مشرکین سے خطاب ہے کہ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت کرے؟ ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ہدایت کو انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ پہلے بھی گفتگو ہو گئی اس آیت پر۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں ہدایت ودیعت فرمائی، انبیاء بھیجے، انسان کو ضمیر وجدان دیا، فکر و تدبر اور عقل عنایت فرمائی، اور پھر اس کے بعد انبیاء بھیجے۔ تمہارے شریکوں نے ان میں سے کوئی ایک کیا ہے، خالق تو وہ ہے نہیں، کوئی عقل خلق کرے، ہدایت تکوینی جو ہے انسان کی فطرت میں ودیعت کرے، وہ تو تمہارے بقول وہ خالق نہیں ہے، وہ عقل کا خالق نہیں ہے، وہ ہدایت تکوینی کا خالق نہیں ہے، وہ وجدان کا خالق نہیں ہے، وہ فکر و تدبر دینے والا نہیں ہے، وہ خلق سے مربوط ہے۔ اسی طرح انبیاء بھی ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا، مشرکین انبیاء کے قائل نہیں تھے، تاہم انبیاء بھی نہیں آئے ہدایت کے لیے، ہدایت دینے کے لیے۔ خواہ تمہاری دنیاوی زندگی سے مربوط جو ہدایات ہے وہ بھی تو تمہارے شریکوں کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجئے نہیں ہے، قل اللہ یہدی للحق، اللہ حق اور رہنمائی کا سرچشمہ، ہدایت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے ہٹ کے کسی کی طرف سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت یا اللہ کی طرف سے یا اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف سے، بالآخر اللہ کی طرف سے۔ قل اللہ یہدی للحق۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، سوالیہ انداز میں ایک مطلب کو بیان فرمایا، اور اس سوالیہ مطلب کو عام رکھا ہے، افمن یہدی، جو وہ جو کوئی بھی ہو، اگرچہ اس کی تطبیق تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے، منحصر ہے تطبیق صرف اللہ کی ذات پر، لیکن تعبیر میں عمومیت رکھی ہے۔ وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، احق ان یتبع، کیا سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ امن، یا وہ لا یہتدی، جو ہدایت نہیں حاصل کر سکتا الا ان یہدی، جب تک اس کی ہدایت نہیں کی جائے، بذات خود وہ ہدایت نہیں رکھتا۔
وہ پیروی کے زیادہ حقدار ہے۔ پیروی کے زیادہ حقدار وہ ہے جو سرچشمہ ہدایت جو بذات خود ہدایت رکھتا ہے، یا وہ ہے جو ہدایت کا محتاج ہے۔ یہ مشرکین کے جو شریک ہیں، اس میں ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو عمومیت رکھا، تطبیق ایک آدمی کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی طرح کیا اتباع اور پیروی کے لیے وہ زیادہ حقدار ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے، جو بذات خود ہدایت رکھتی ہے، یا وہ جو ہدایت کا محتاج ہے؟ مقابلہ ہے دو ذاتوں میں، ایک ذات وہ بذات خود ہدایت دے سکتی ہے، اور دوسرا وہ جو بذات خود ہدایت نہیں دے سکتی۔ ان دونوں میں مقابلہ ہے۔ پہلا مقابلہ ان دونوں میں ہے، جو بذات خود ہدایت دے سکتی ہے، اور دوسرا جو بذات خود ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو کسی اور سے ہدایت لیے بغیر بذات خود ہدایت دے سکتی ہے۔ جبکہ تمہارے شریکوں میں دو قسم کے شریک ہیں۔ ایک وہ ہے جو لا یہتدی، وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا خود، الا ان یہدی، الا کہ اس کو ہدایت کی جائے۔ ایک وہ ہے جو خود بھی ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ دو قسم کے شریک ہیں، ان شریکوں کے۔ احق ان یتبع من لا یہدی، لا یہدی لا یہتدی، یعنی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ اور فرشتے جو ہے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے ہدایت وصول کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ اور فرشتے۔ باقی جو اوثان ہیں، بت ہیں، اصنام، یہ نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، نہ آگے کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ پہلے مقابلہ ہے لا یہدی، لا یہتدی، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا مقابلہ ہے یہدی کے ساتھ۔ یہدی اور لا یہدی میں مقابلہ ہے۔ یہدی ہدایت دینے والا، اور لا یہدی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میں مقابلہ ہے۔ جو خود ہدایت دے سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لا یہدی جو ہدایت نہیں لے سکتا ہے غیر اللہ ہے، وہ ہدایت نہیں لے سکتا۔ الا ان یہدی سے استثناء ہو گیا، اس میں پھر حضرت عیسیٰ اور فرشتے شامل ہو جاتے ہیں۔ اوثان اور بت جو ہے یہاں سے نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ اوثان اور بت جو ہے وہ لا یہتدی بھی ہے، ہدایت حاصل بھی نہیں کر سکتے، آگے ہدایت دینے کی بات اور ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، کس قسم فیصلے کرتے ہو، اللہ اور ان کو مقابلے میں رکھتے ہو۔ یہ بات اپنی جگہ ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے، ہر بالغیر کو بذات پر منتہی ہونا ہوگا، ضروری ہے۔ دنیا میں ایک قاعدہ کلی ہے، فلسفی قاعدہ ہے، عقلی قاعدہ ہے، اور اوضح الواضحات میں سے ہیں، تھوڑی سی فکر کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہر بالغیر کو بذات پر منتہی ہونا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار میرا ہاتھ گیلا ہو گیا، ہاتھ بذات خود گیلا نہیں ہے۔ کس سے گیلا ہو گیا، کہاں سے گیلا ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں فرش پہ لگ گیا تھا۔ جی، فرش بھی بذات خود گیلی نہیں، جی وہاں پر کپڑا رکھ دیا تھا، یار کپڑا بھی بذات، یہ جواب نہیں بنا۔ آپ ہنسیں گے اس جواب پر، یہ ہاتھ آپ کے کہاں سے گیلی ہو گئے، اس کے لیے کپڑے کو آپ دکھاتے ہیں کہ وہ کپڑا فرش کے اوپر رکھ دیا گیا تھا، اور اس کپڑے کی وجہ سے فرش گیلی ہو گئے۔ پھر کپڑا گیلا، یہ کپڑا گیلا تھا، کپڑا بھی بذات خود گیلا نہیں ہوتا، کپڑا کہاں سے گیلا ہو گیا، اس پر پانی گرا تھا۔ پھر آپ کے سوال کا سلسلہ قطع ہو جاتا ہے۔ یہاں کیوں قطع ہوتا ہے؟ اس لیے بذات کے اوپر پہنچ گئے آپ۔ ہر گیلا جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے، اس وہ رطوبت ذاتی نہیں ہے، پانی کی رطوبت ذاتی ہے۔
پانی کہتے اس کو ہے جو بذات خود رطوبت رکھتا ہو، اس کو پانی کہتے ہیں۔ جب پانی تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو پھر سوال ختم ہوتا ہے، ہر بالغیر کو بذات پر منتہی ہونا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ہاتھ گیلا ہوا، یہ کہاں سے گیلا ہوا؟ منتہی ہونا پڑے گا پانی کے اوپر۔ جی، خدا کی ذات سرچشمہ ہدایت ہے، ہر ہدایت کو اللہ کے اوپر منتہی ہونا ہوگا۔ اگر کوئی ہدایت اللہ پر منتہی نہیں ہوتی وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ایک واہمہ ہے، وہ ہدایت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے اسلامی شریعت میں یہ بات واضحات میں سے ہے کہ سرچشمہ ہدایت ساری بات اللہ پر منتہی ہونا ہوتا ہے۔ رسالت مآب بھی پیغمبر ہے، وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، وہ وحی سے اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ سرچشمہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ ان میں سے اکثر محض ظن کی پیروی یا ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ظن انسان کو حق کی ضرورت سے ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کرتا۔ اللہ ان کے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ یہ مشرکین اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے میں دلیل نہیں رکھتے، ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ اندھی تقلید کرتے ہیں اور غیر منطقی قیاسات کے تقلید کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، لہٰذا جس کا باپ نہیں ہوتا ہے اس کا وہ خدا اس کا باپ خدا ہوتا ہے، یہ اس کا قیاس ہے۔ یار جس کا باپ نہیں ہوتا ہے اس کا باپ خدا ہوتا ہے، تو پھر حضرت آدم کا بھی باپ خدا ہے؟ کوئی نہیں کہتا حضرت آدم کا باپ خدا ہے۔ اس قسم کے ظن و تخمین اور غلط قیاس جو ہے عام طور پر لوگ، سادہ قسم کے لوگ بھی اس قسم کے قیاسات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ظن و گمان کی کسی پر قیاس کیا، اس پر قیاس کیا اور پھر اس کو ایک دلیل مان۔ اس سے ایک ظن آتا ہے، ایک گمان سا آتا ہے، ایک واہمہ سا آتا ہے۔ یہ لوگ اس قسم کے واہموں کی پیروی کرتے ہیں، اس قسم کے ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ظن و گمان بذات خود حق سے بے نیاز نہیں کرتا۔ حق کی پھر بھی ضرورت رہتی ہے ظن کے باوجود۔ ظن کوئی دوا کسی مرض یا کسی بیماری کے لیے علاج نہیں ہے، حق تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کا ذریعہ نہیں ہے۔ ظن و گمان ہمارے یہاں اصول میں ایک قاعدہ کلیہ ہے جو سادہ طریقے سے میں یہاں پر اس کو بیان کر لیتا ہوں۔ امید ہے ہمارے ناظرین توجہ سے اس مطلب کو درک کریں، بہت بہتر ہے، بہت سے سوالات کے جواب بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے اصول میں قاعدہ کلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض دلیل ہے، لیکن بنیادی جو دلیل ہے وہ یقین دلیل ہے۔ سب سے بنیادی دلیل یقین۔ آپ کو کسی چیز کے اوپر یقین حاصل ہوتا ہے، جس کو قاطع کہتے ہیں، یقین محکم، مضبوط یقین۔ ایک چیز آپ نے خود اپنے ہاتھ سے بنا کر کے وہاں رکھ دیا ہے، کمرے میں وہ چیز ہے، اس پر آپ کو یقین ہے۔ ایک چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، غلطی اور اشتباہ کے لیے کوئی گنجائش یہاں نہیں ہے، یقین ہے۔ آپ کے مشاہدے میں آیا، آپ کے حواس میں آیا، آپ کے چھو کر کے دیکھا ہے، لمس کر کے دیکھا ہے، سونگھ کے دیکھا ہے کہ
آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یقین جو ہے بذات خود دلیل ہے۔ ہمارے اصول میں، اصول فقہ میں ہم دلیلوں کی بات کرتے ہیں۔ شرعی احکام اخذ کرنے کے لیے دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل کس کو آپ لوگ دلیل کہتے ہیں؟ کس دلیل کی روشنی میں احکام کا استنباط کرتے ہیں آپ لوگ، فقیہ لوگ، مجتہد لوگ؟ فقیہ اور مجتہد دلیل کے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ فتویٰ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے احتیاط کرو، میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ وہ احتیاط کے لیے آپ کو نصیحت دیتا ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے، نصیحت ہے۔ دلیل اگر ہے تو پھر وہ فتویٰ دیتے ہیں، جائز ہے، جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جو آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل چاہیے، آپ کو وہ دلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا چیز ہے؟ مجتہدین فرماتے ہیں ہمارے پاس دلیل یقین ہے، یقین ہماری دلیل ہے۔ یقین خود بذات خود دلیل ہے، اس کو کوئی دلیل نہیں بناتا، بذات خود دلیل ہے۔ ابھی فزیکل چیزوں میں مثال پیش کی، پانی کو کوئی مرطوب نہیں کرتا، پانی کو کسی نے رطوبت نہیں دی، پانی کو وجود دیا۔ پانی جب وجود میں آیا وہ مرطوب وجود میں آیا، پانی بذات خود مرطوب ہے، اس کو کسی نے رطوبت نہیں دی۔ یقین بذات خود دلیل ہے، اس کو کسی نے دلیل نہیں بنایا، وہ بذات خود دلیل ہے۔ اور پھر یقین منبع و سرچشمہ یقین ہے، وہ دلیل ہے۔ یقین سرچشمہ دلیل ہے، بنیاد ہمارے پاس دلیلیت کے لیے یقین ہے۔ اس کے بعد یقین